إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم۔ میرے محترم عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے کم بیش 1 سال پہلے میں نے ڈاکٹر عبدالفرید، ہمارے جو ساتھی ہیں ڈاکٹر فرید صاحب، اس سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ مسجد الصفا للدعوہ والتعلیم اصغر مسجد کی شاخ ہے، ان کا تقسیم اسناد، انعامات اور نتائج کا پروگرام علیحدہ ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ وعدہ جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور ساتھیوں کی انتھک محنت کے بعد یہ وعدہ ایفا ہوا ہے، ہرچند کہ وہ حرم کعبہ کی زیارت کے لیے عمرے کی غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ تِلْكَ أَيَّامٌ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ محترم زمین مکہ اور مدینہ، اس کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی عبادت جو کرنے کا حق ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اللہ اپنے گھر کی زیارت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اس کی زیارت کی ہمیں بھی توفیق دے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل مراد آخرت، اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اس نے کل کی زندگی کے لیے کیا محنت کی، یہ ہر شخص کے لیے کہا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا کیا۔ اور اللہ کے رسول خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے، موت کی آخری ہچکی لے لیتا ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم۔ اب نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اعمال کا دفتر بند۔ اب فرشتے اس کے نام اعمال میں اچھے یا برے اعمال لکھ نہیں سکتے۔ جتنے عمر وہ دنیا میں کر رہا تھا، اب یہ آخری ہچکی لی اور عمل کی مہلت ختم۔ ربا اللہ، ہاں سوائے اس کے
من سلاستن، تین اعمال کے، تین اعمال ایسے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی، آخری ہچکی لینے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر مسلسل لکھا جاتا ہے۔ آپ سوچیں وہ اعمال کتنی اہمیت کے حامل ہوں گے، وہ باتیں کتنی اہمیت کی حامل ہوگی کہ ہم گورے غریبہ کے اندر قبر کی ایک کونے کے اندر سو رہے ہوں گے، آغوش لیب میں جب کہ سونا ہوگا، جزوے خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنائی میں آنکھ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ لیکن یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ طریقہ زندگی، وہ نظام حیات جو انسان کو اس دنیا کے بعد آخری زندگی، دوسری زندگی، حیات اخروی، اس کے متعلق بھی پوری معلومات دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین اعمال، سب سے پہلی صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جاریہ جو وہ دنیا کی زندگی میں کر گیا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ مثال، میرے سر پہ ایک پنکھا جو ہے نا چل رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، جس اللہ کے بندے نے یہ پنکھا لگا دیا وہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب تک یہ پنکھا نمازیوں کو ہوا دیتا رہے گا، اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں مسلسل لکھا جائے گا۔ 1 سال دے، 2 سال دے، 10 سال دے، 20 سال دے، جب تک یہ کام آتا رہے گا نمازیوں کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سوچیں، بندہ چلا گیا، عمل کی مہلت ختم ہو گئی، لیکن یہ جو عمل صدقہ جاریہ کر گیا ہے، یہ اس کے لیے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا روز بروز اضافہ کرتا رہے گا۔ یہ ہے وہ دین، یہ اللہ رب العزت کا وہ احسان، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہمیں دین کے صحیح فہم کو اجاگر کر کے سامنے لے آتا ہے۔ عمل کرنے والا کر کے چلا گیا اور اس کو ثواب مل رہا ہے صدقہ جاریہ کی صورت۔ دوسرا، اور علم، یا ایسا علم ينتفع بہ، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نفع بخش علم۔ قرآن کے علم سے کوئی نفع بخش ہو سکتا ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نفع بخش علم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں جو مساجد اور مدارس کے اندر گونجتی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ علم دینے والے علماء اکرام، اللہ رب العزت ان کی عزتوں اور شرف میں اضافہ کرتا رہے۔ یہ کتاب کی صورت میں بھی علم چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ اساتذہ شاگردوں کی صورت میں بھی علم چھوڑ کے جاتے ہیں، تبلیغ دعوت کی صورت میں بھی اپنی محنتیں اور کوششیں کر کے جاتے ہیں۔ یہ علم فائدہ بخش علم، یہ اگر چھوڑ گیا ہے تو جب تک اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مستفید ہوتے رہیں گے، اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ آپ سوچیں، آج سے
کم و بیش 1450 سال پہلے کی بات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا سب سے سچا علم قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمیں دے دیا. اب یہ علم ہم تک پہنچا ہے 1450 سال سے زیادہ عرصہ ابن انجدین باپ دادا سے ہوتا 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 آج ہم تک پہنچ گیا ہے قرآن کی صورت میں. آپ سمجھتے ہیں قرآن آسانی سے پہنچ گیا ہے؟ صحابہ نے پیتا پانی کیا ہے، اس کو کاتبین وحی نے لکھا ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبداللہ مسعود، ابی بن کعب اور معاویہ بن ابو سفیان، زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام، یہ 40 سے زیادہ کاتبین وحی ہے. انہوں نے قرآن لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر. اور پھر آپ کی وفات کے بعد اس کو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس قرآن کو سرکاری طور سے منضبط کریں. ہر ایک کے پاس نسخے تھے، یہ نہیں کہ صحابہ کے پاس نسخے نہیں تھے، ہر ایک کے پاس اپنا تھا، لیکن انہوں نے کہا سرکاری طور سے. ٹھیک. ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات بالآخر مان لی، بنا لیا نسخہ، پیش کر دیا امت کے سامنے. پھر جب الفاظوں کا قرات کے اعتبار سے اختلاف ہوا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو آذربائیجان وغیرہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جہاد سے آئے، انہوں نے کہا کہ صحابہ تو جانتے ہیں اہل عرب ہیں، لیکن یہ غیر صحابہ جو ہیں غیر عرب، یہ تو اختلاف قرات کو سمجھتے نہیں، یہ سمجھتے کوئی اختلاف ہو گیا ہے، لڑائی کی بات ہے. آپ اس قرآن کو شائع کیجئے. سیدنا عثمان نے اس نسخے کو جو عمر صدیق نے منضبط کروایا تھا، مدون کرایا تھا، اس کو پھیلا دیا. اب آج ہمارے پاس ہے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلا مبالغہ کروڑوں حفاظ موجود ہے، اور نسخوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، ہر مسجد میں موجود. آپ سوچیں جنہوں نے یہ محنت کی تھی اس وقت ان کو کتنا ثواب مل رہا ہے، اور کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو کہتے میں ایمان لاتے اور ان صحابہ کو معتبر نہیں مانتے. آپ دیکھیں گے حدیث کے نسخے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، مسند احمد، مسند طیالسی، مسند ابی الجعد اور مسند ابو یعلا اور مسند ابن ابی شیبہ، مسند عبد الرزاق، یہ بے شمار نسخے احادیث کی ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں علماء ان کو جانتے نہیں ہیں؟ یہ علم کو پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں نا، یہ علم سمجھ کر آپ کو سمجھاتے ہیں نا، ان کو کتنا ثواب ملے گا. بخاری کا نسخہ کون سا مدرسہ جان نہیں ہو. تو یہ فائدہ بخش علم یہ چھوڑ کے گئے ہیں. شاید امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری منضبط کردہ مدون کردہ یہ صحیح حدیث کی کتاب اپنے پرائے سب جناب جو ہے نا اس کی عظمت کے مترف ہوں گے. تیسری بات آپ نے فرمائی او ولد صالح، یا نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، یدعو لہ، اس کے لیے وہ دعائیں کرتی ہیں. یہ جو ہمارے اس مدرسے کے اس گلستان کے پھول ہے نا، یہ ہے اپنے والدین کے لیے کل توش آخرت. آپ دیکھیں تو 50 سال پرانی بات ہے، میں آتا تھا محترم کمال عثمانی صاحب کے پاس، طالب علم تھا مدرسے کے اندر، بچے جو چھوٹے تھے، ہمارا باقاعدہ مدرسہ بھی نہیں تھا، لائبریری کو دیکھتا تھا، میں کہتا تھا میں اتنا بڑا کب ہوں گا، یہ موٹی موٹی کتابیں میں پڑھ لوں.
مجھ پر کتنی محنت میرے اساتذہ نے، میرے والدین نے کی ہوگی، آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ میری باتیں سن کے آپ نے بڑی اچھی تقریر کہی، بابا ان کی محنت سوچو جنہوں نے ایک معصوم بچے کو علم کی دولت سے، علم کے زیور سے سنوارا تھا، پتا پانی کیا تھا انہوں نے۔ ایک طالب علم بہت بڑی نعمت ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اور اساتذہ تعلیم بھی دیتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں، جبکہ اصل تربیت کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر وہاں صحیح تربیت ہو جائے تو یہاں ہمیں صرف تعلیم دینا پڑے۔ یہ بیٹھے ہیں، ڈر لگتا ہے، میرے دونوں طرف تھانے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ایک دفعہ تھانے سے مراد ملکنڈ والا تھانہ، میں فضل آباد میں 2-4 راتیں رہا، زور پڑ چکا تھا دور کسی مسجد میں آیا، میں نے کہا فائدہ، میرے کو یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، چلو میں جاتا ہوں مسجد میں کچھ تلاوت کر لوں گا۔ بچے اسکول سے آگے تھے، اب مدرسے کے لیے آ رہے، پڑھنے کے لیے آ رہے، واش روم میں رش تھا، بچے بہت تھے، 3-4 واش روم تھے، میں بھی لائن پہ کھڑا ہو گیا۔ ایک بچہ میرے سے آگے تھا، اس سے آگے ایک اور بچہ تھا، واش روم سے ایک بچہ نکلا، یہ اندر جانے لگا، پیچھے والے بڑے لڑکے نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا، پیچھے ہٹو، تمہیں تمہارے گھر میں کسی نے یہ تربیت نہیں کی کہ پیچھے بڑا کھڑا ہوا ہے اور تم جا رہے ہو۔ میں نے کہا یہ تربیت تو ہمارے شہر میں ہونی چاہیے، جو یہ آپ پہاڑوں کے اندر، یہ فضل آباد کے اندر جو کس ماں نے اس بچے کو ہی تربیت کی۔ آج ہم پر دوری ذمہ داری ہے اساتذہ پر۔ آج ہمارا بچہ گلی کی گود میں پروان چڑھتا ہے، ماں کی گود میں نہیں پروان چڑھتا۔ ان ماں کے لیے فخر کی بات ہے کہ جو بچوں کو اپنی گود میں پرورش دیتی ہیں اور اس کے بعد اچھے برے کی تمیز اس کو وہاں سکھا دیتی ہیں، اس کی زبان گالیوں سے ناآشنا ہوتی ہے، گلی کے اندر پروان چڑھے گا تو وہ گالیاں سیکھے گا۔ آپ یہ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہ آپ کو پیدا ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ اس دور کے عرب 2-3 بنیادی وجوہات تھیں جو بھیجتے تھے گاؤں میں رہنے کے لیے۔ ایک بنیادی وجہ زبان خالص سیکھے گا، گاؤں کی زبان خالص ہوگی، شہر کی زبان میں تو دوسرے علاقے کے لوگ آئیں گے، ملاوٹ ہو جائے گی۔ دوسری بات، اس کی تربیت گاؤں کے ماحول میں ہوگی، آزادی کے ماحول میں ہوگی۔ شہر کی زندگی پابندی کی زندگی ہوتی ہے۔ صحت اچھی ہوگی، گاؤں کے اندر خوراک اچھی ملے گی، یہاں تو ساری ملاوٹ ہے۔ اس دور میں ہم آج تک اپنے گھر کے بچے کو باہر 10 سال سے پہلے جانے نہیں دیتے۔ اسکول جائے گا، مدرسے جائے گا، بس خلاص، کوئی کام نہیں، نہ چیز لینے جائے گا نہ دودھ لینے جائے گا، سب کچھ خود کریں گے تاکہ یہ گالی سے ناآشنا ہو، زبان پہ اس کے آئے نہیں۔ یہ تربیت کرنی ہے آپ کو، خصوصاً ماؤں سے کہہ رہا ہوں۔ یہ جو ایک مقولہ ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بہترین عورت ہوتی ہے، اور وہ
میں کہتا ہوں وہ ماں ہوتی ہے. میں آج یہاں کھڑا ہوں بابا کے دول کہتا ہوں کہ میری تربیت میں 90% میری ماں کا ہاتھ. باپ تو صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا پتا پانی کر کے پسینہ پسینہ ہو کے آتا تھا. اس کو کیا یہی پوچھے گا بیٹا اسکول گئے تھے؟ آ گیا تھا. میری شرارتوں کو تو میری ماں کنٹرول کرے گی نا, میری حرکتوں کو تو میری ماں دیکھے گی نا. تو یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور شہر میں رہتے ہوئے دوہری ذمہ داری ہے, باپ کے اوپر بھی اور ماں پر بھی. تربیت کرو ان کے لیے, یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی بہترین دولت ہے اور اخروی زندگی کے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. میری والدہ جب بیمار تھی آخری عمر میں تو کبھی کہتی تھی, آواز دیتی, بھائی میرے کوئی پاؤں دبائے, تو میں جو ہے نا آرام سے دبانے لگتا تھا, پاؤں کھینچ لیتی تھی. کہتی تم نہیں دباؤ بہت ہے. میں نے کہا میرے لیے تو یہ جنت ہے. آپ میری علم کو دیکھ رہی ہیں, میری ڈگریوں کو دیکھ رہی ہیں, یہ ڈگریاں کاغذ کے ٹکڑے ہیں, میرے لیے تو یہ پاؤں جنت ہے. یہ مجھے کس نے سکھایا؟ یہ اس دین نے سکھایا جس نے یہ کہا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. تو پھر میرا علم, میرا عہدہ, میری صلاحیتیں, میری قوت, میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے. اس ماں کے قدموں تلے سب میں جناب جو ہے نا قربان کے لیے تیار ہوں. یہ سمجھاؤ اپنے بچوں کو, یہ اس وقت سمجھ اب آئے گا جب یہ آپ انہیں دین کی تعلیم سے روشناس کرائیں گے. اس کے لیے مشکل راستہ ہے, آسان نہیں ہے, مشکل راستہ ہے, بہت سی مشکلات آئیں گی. سب سے پہلے آپ کو اپنی قربانی دینی ہوگی, ماں کو اپنی قربانی دینی ہوگی, باپ کو اپنی قربانی دینی ہوگی. کس طرح؟ ہر قسم دیکھنا ہوگا بچہ کہاں ہے, کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. یہ نظر آپ کی ہوگی تب. یہ نہیں کہ بس ہم نے اس کو مدرسے بھیج دیا, اب ہم نے اس کی فیس دے دی, ہم اس سے بری الذمہ ہو گئے. نہیں, اساتذہ نے تو علم دے دیا, اس علم کو عمل کرنا اسے ہے اور نگرانی آپ کی ہوگی. کھانے کے لیے بیٹھا پڑھو دعا, کھانے والی اساتذہ نے سکھا دی ہے. گھر سے نکلا دعا پڑھ کے, میں جب جاتا تھا پروفیسر بن گیا تھا, بلا مبالغہ روز جاتا تھا والدہ کے کمرے میں. اچھا ابھی میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں پڑھانے جا رہا ہوں. اچھا دعا پڑھ کے جانا, جلدی آنا. اگر کبھی میں بھول جاؤں جلد بازی میں تو راستے سے واپس آتا تھا. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, یہ وہ دین ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو, ان کا حکم مانو. وہ واپس آتا تھا. پوچھتے تھے کیا ہوا بھائی, کیوں دیر, واپس کیوں آ گئے, کیا بھول گئے؟ پھر کہتے ہم سمجھ گئے آپ نے والدہ سے اجازت نہیں لی تھی نا. یہ آخری دن تک میرا یہ طریقہ رہا ہے. یہ دین کی برکت تھی. میں سمجھتا تھا یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ جب سمجھ دو گے تو پھر ہی بچے عمل کریں گے کہ گھر سے نکل رہے دعا پڑھ کے نکلو, آئے ہو سلام کرو. یہ قربانی ماں کو دینی ہوگی, باپ کو دینی ہوگی کہ جو سیکھ رہے ہو وہ گھر میں پھیلاؤ پہلے. اس کے لیے آپ کو جیب خاص سے خرچ بھی کرنا ہوگا. بچے کو شیر کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا اور سونے کا نوالا کھلانا ہوگا.
دیکھنا شیر کی آنکھ سے کہ کوئی غلط حرکت نہ کرے، اور کھلانے میں کھاؤ بیٹا، جو کھاتے ہو کھاؤ، اچھے سے اچھا کھلاؤ۔ تم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے دماغوں کو کھلانے کے لیے ایک ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، وہ اس کی شکل بھی دماغ جیسی ہوتی ہے، اخروٹ، وہ کھلاؤ، بادام کھلاؤ، ان کا دماغ تیز ہوگا، حفظ مضبوط ہوگا۔ یہ خرچ کرو، بہترین خرچ کرنے کا مقام ہے اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ ان کی تعلیم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رکھو، پھر انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو پھر یہ آپ کا دست بازو بنیں گے۔ ورنہ اگر یہ دین کی تعلیم سے آپ نے انہیں نابلد رکھا، لاکھوں کروڑوں پیسے ہوں گے، روپے ہوں گے، ریال اور ڈالروں کی صورت میں ہوں گے، لیکن وہ بوڑھے ماں باپ کو ایڈی سینٹر میں جناب لے جائیں گے، کیونکہ تم نے ان کو تربیت کی نہیں۔ ایک کہتے ہیں نا، استاد کے پاس آیا، کہنے لگا استاد یہ میرا بچہ جناب جو ہے نا، یہ مجھے بھی مارتا ہے ڈنڈے سے، میری بیوی کو مارتا ہے، اپنی ماں کو مارتا ہے۔ اس کو بچے کو بولا بھائی تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں چھوٹا تھا، تھوڑا سا بڑا ہوا، میرے باپ نے مجھے لاٹھی دی، کہنا جاؤ اونٹ چراؤ، اور ایک سبق سکھایا کہ جہاں دو اونٹ لڑنے لگے دونوں کو دو دو ڈنڈے لگاؤ، سیدھی ہو جائیں گے۔ آج میں گھر آیا تو دیکھا اماں اور ابا دونوں لڑ رہے ہیں، میں نے اسی اصول کو جو مجھے سکھایا گیا تھا اس کو استعمال کیا، دو دو ڈنڈے دونوں کو لگائے، ان کی لڑائی ختم ہو گئی۔ تو جو سکھاؤ گے وہ عمل کریں گے، ان کو دین کا علم سکھاؤ گے یہ تمہاری عزت کریں گے، اور کل تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھولنے کا سبب بنے گا۔ مشکل راستہ ہے نا، کسی دوسرے پر تو نہیں خرچ کر رہے، صلاحیتیں کسی دوسرے پر تو نہیں لگا رہے، اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہو، اخلاق کردار ان کا بناؤ۔ اور اس سلسلے میں دوسری مشکل آئے گی مدرسے کی طرف سے۔ مدرسے کی طرف سے کیا پابندیاں ہوں گی، وقت پہ آنا ہے، یونیفارم پہن کے آنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آنا ہے، نہیں آؤ گے ٹائم پر واپس کیا جائے گا تمہیں۔ یہ برداشت کرنا ہوگا آپ کو۔ یہ نظم و ضبط اگر سیکھ لیں گے آج تو کل انشاءاللہ اللہ نہ کرے آپ بیڈ پر پڑے ہوں گے اور آپ کی دوائی کا وقت ہوگا۔ یہ اگر تربیت آج آپ نے کر دی، وقت کی پابندی کی مدرسے کی صورت میں، تو پھر یہ وقت کی پابندی وہاں پر بھی کرے گا کہ ابو امی چاچا ماموں بڑے بھائی بڑی بہن ان کی دوائی کا ٹائم ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے۔ جو طالب علم مدرسے کے میں پڑھاتا ہوں وہ جانتے مجھے، میں وقت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، نہ وہاں نہ مدرسے میں۔ 5 منٹ پہلے ڈسٹر کتاب مارکر سب لے کر موجود ہوتا تھا، کالج میں بھی اور یہاں پر بھی، کیونکہ یہ پابندی مجھے میرے اساتذہ نے، میرے والدین نے تربیت کی تھی۔ آپ بھی کر دیں، یہ بچے ہیں ان کی حالت ایسی ہے اس وقت کہ یہ موم کے بنے ہیں، موم کے، ان کا دماغ موم کا ہے، جس طرف چاہے آپ موڑ دیں، اور جب یہ جوان ہو جائیں گے سخت ہو جائے گا جب، تو پھر یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آج آپ نے اس کو غلط رخ پہ پروان چڑھایا، ایک شاخ جب نئی کوپل اس کے نکلتی ہے، آپ جدھر موڑ دیں مڑ جاتی ہے، لیکن جب وہ پکی ہو جائے سخت ہو جائے پھر وہ موڑنے سے مڑتی نہیں ہے،
آج یہ بچے آپ کے پاس ہیں، ان کو جس طرح چاہے آپ دیکھیں نظمیں پڑھ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا مجھے کہ سامنے لکھا ہوا ہے اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، اتنا آسان اس کے لیے۔ لیکن یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے۔ اساتذہ اکرام وہ بھی لائق تحسین ہیں اور وہ طلبہ بھی لائق تحسین ہیں کہ جنہوں نے اتنی استقامت کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ آگے کھڑا ہو جانا آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ یہ پاؤں لرزتے ہیں، پسینہ آتا ہے اور دماغ کے سامنے صرف تخت سیاہ آ جاتا ہے، دماغ کچھ نہیں، خالی ہو جاتا ہے۔ مشکل مرحلہ ہے، ہم تو اس سے گزرتے رہے نا۔ تو یہ تو معصوم بچے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے گھنٹہ باتیں کر سکتے ہیں، وہ باتیں ہم کہتے ہیں آپ یہاں کھڑے ہو کے کرے، یہ بہت بڑا مشکل کام۔ یہ معصوم بچے، یہ ہمارے اس گلشن کے پھول، اصغر مسجد کے افق پر چمکنے والے یہ ستارے، کل انشاءاللہ یہ اساتذہ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، یہ عارف بھائی نہیں ہوں گے، یہ محراب و منبر ان کی زینت سے آباد ہوں گے، یہ منبروں پر ہوں گے۔ یہ ہمارے دو شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ علماء اکرام کی صف میں ہیں، یہ ہمارے صابر بھائی ہیں، یوسف بھائی ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ دور جب یہ فرنٹیئر کے مدرسے میں جاتا تھا ان کے امتحان لینے کے لیے، چھوٹے چھوٹے طالب ہوتے تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے، ہم ڈانٹتے بھی تھے۔ الحمدللہ یہ محنت جو انہوں نے کی ہے، یہ ان کے والد محترم ہمارے ایوب بھائی، اس کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ یہ جو ہے نا ان کا دین کو پھیلانا ان کے لیے ثواب کا باعث بن رہا ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وہ چلے گئے، حبیب بابا ہمارے چلے گئے، لیکن یہ ان کے بھتیجے علم پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں اگر یہ نعمت حاصل کرنا تو اس کے لیے آج محنت کر لیں۔ آج آپ کے پاس دولت ہے، قوت ہے، توانائی ہے، جوانی ہے، ہر قسم کی صلاحیت ہے، لگا دو ان بچوں کے اوپر، قربان کر دو۔ کل انشاءاللہ اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ جاریہ کی صورت میں ملے گا۔ یہ اولاد یہ دعا کرے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک مشکل معاشرے کی طرف سے آئے گی، گھر سے، مدرسے سے سختیاں ہوں گی ان کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی طرف سے کہ کہا تم نے بچے کو مولوی بنانے کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن اس مشکل کو بھی آپ کو برداشت کرنا ہے۔ اور وہ وقت آ جائے گا کہ جو نکیر کرتے تھے، جو انکار کرتے تھے، وہ کہیں گے ہاں کام تو اس نے کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بھی میٹرک کر کے فارغ ہوا تھا، ایک استاد پشتو زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھاتے تھے، اور اتنا دور تھا میرے گھر سے جتنا یہاں سے ڈاکخانہ، ہم پیدل جاتے تھے، عشاء کی نماز وہاں پڑھتے تھے، اور وہاں سے پشتو میں پختون میرے دوست کہتے تھے تمہارا دماغ خراب ہے، ہماری زبان ہے ہم تو نہیں جاتے، اس کو دیکھو یہ جاتا ہے پشتو میں ترجمہ سیکھنے۔ میں نے کہا مجھے پشتو اردو سے کوئی محبت نہیں، نہ اردو سے کوئی میری محبت ہے، نہ پشتو سے کوئی محبت ہے، مجھے اصل میں محبت ہے اللہ کی کتاب سے، محبت ہے اللہ کے رسول کے فرمان سے، محبت ہے۔ میں سیکھوں گا اس قرآن کو کسی زبان میں سکھائے، میں نے پشتو میں سیکھا، اردو میں سیکھا، پنجابی اساتذہ سے سیکھا، آج یہاں کھڑا ہوں۔ پھر مالک نے وہ دن دکھا دیا کہ وہی میرے ساتھی جو میرے ساتھ میٹرک کیا تھا وہ آتے تھے کہ بھائی اس کو مسئلہ بتا دو ہمیں۔ میں نے کہا اتنے سارے علماء ہیں جاؤ پوچھ لو، کہتے نہیں مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ اس مسئلے کا ماہر وہ موجود ہے اس کے پاس جاؤ۔ جس استاد نے مجھے اور آپ کو ترجمہ پڑھایا ہے وہ بھیج رہا ہے، جس نے نادرہ پڑھایا وہ بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ نا۔
میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول کا فرمان کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور جو اس کتاب کے ساتھ غداری کرتے ہیں مالک انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ موقع ہے آپ کے لیے، یہ چند سال کی مشکل کی زندگی ہے، اس کو ہنسی خوشی برداشت کر لے۔ ان اولاد کو، ان بھائیوں کو، ان بھتیجوں کو، ان بھاجوں کو، ان پڑوس کے بچوں کو آپ جناب جو ہے نا کسی طرح بھی جناب اس دین کی راہ میں چلنے میں معاون ثابت ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب دونوں کے فرامین پہ عمل کر لیں گے۔ اللہ کے قرآن کے اندر یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو تقوی اور پرہیزگاری کے نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو آج آپ کے سامنے تعاون کے بہت سے راستے ہیں، آپ کیجئے تعاون، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ شاباش بیٹا اچھا ہے، تم نے بہت اچھی تقریر کی، میرے محلے کے بیٹے تم نے بہت اچھی تقریر کی، میرے بھتیجے تم نے بہت اچھی تقریر کی، یہ صرف کہہ دینا بھی جو ہے نا اس بچے کے لیے جناب بہت بڑا انعام ہے۔ دل تو نہیں کر رہا کہ میں آپ سے جدا ہوں تقریر کے حوالے سے، لیکن وقت کی کمی اس بات کی اجازت نہیں دے گی میں مزید کہوں۔ بس یہ عزم میرا بھی ہے، میرے ساتھ یاری بھائی اور دیگر ساتھی ہیں کہ جو چراغ ہمارے محترم امیر پروفیسر کمال حسن عثمانی صاحب نے جلایا تھا، انشاءاللہ اسے ہم اپنے جیتے جی بجھنے نہیں دیں گے، اس کی لو کو مزید آتش دیں گے اور اس کی روشنی پھیلے گی، اور ان کی زندگی میں یہ دوسرا ہمارا یہ قائم ہو گیا تھا حلقہ علم کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے، اور اس کا یہ پہلا جو ہے نا آج جو ہے نا یہ تقسیم اسناد کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں کہ بس پہلا اور آخری نہیں، اگلا سال آئے گا، میں ہوں یا نہ ہوں انشاءاللہ دیگر ساتھی ہوں گے تو یہ سلسلہ جو ہے نا چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے تا دیر تک قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔